میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہیں ملے گی، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لعمرك انہم لفی سکرتہم یعمہون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، مکرم حاضرین اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہمیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منعقد ہونے والی پھالیہ کی اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں اجر وافر سے نوازے، اپنا فضل عطا کرے اور حضور علیہ الصلوۃ کی نالین پاک کی خیرات عطا فرمائے۔ آج رات الحمدللہ چوتھے ضلع کا دورہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل ہو رہا ہے، اور صبح انشاءاللہ اسلام آباد کو ہم روانہ ہوں گے۔ اس سال میں نے ارادہ کیا تھا اللہ کی توفیق سے اور اللہ پاک سے حضور علیہ الصلوۃ کے نالین پاک کے صدقے میں مدد طلب کی تھی کہ وہ ذات توفیق عطا فرمائے تو اس سال 6 مہینے کا سفر، مسلسل 6 مہینے کا سفر حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی نظر کر دیں۔ سو الحمدللہ پچھلا مہینہ جو گزرا اگست سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن اور پیغام کے سلسلے کا سفر شروع ہوا، اور الحمدللہ تعالی اللہ کی توفیق سے 31 جنوری 1993 کو بشرط زندگی یہ سفر مکمل ہوگا۔ پچھلا مہینہ اگست کا پورا 15-20 روز 24 کانفرنسز میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برطانیہ میں منعقد ہوئی، برطانیہ میں، اور آخری کانفرنس 5 ستمبر کو سب سے بڑی مرکزی لندن کی سب سے بڑی مسجد ریجنٹس پارک میں منعقد ہوئی، جس میں پورے یورپ سے لوگ شریک ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان واپسی کر کے الحمدللہ تعالی پاکستان کے 4 صوبوں میں بشمول آزاد کشمیر کے یہ سفر اگلے 5 ماہ تک انشاءاللہ جاری رہے گا، اور ہماری طرف سے حقیر سی نظر ہے حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں، آپ کے قدموں میں، آپ کے نالین پاک کے سامنے، اگر وہ قبول فرما لے۔ پھالیہ کا اجتماع حد نگاہ تک، دور دور تک آپ کا ہجوم، آپ کی محبتوں اور چاہتوں کا امنڈا ہوا سمندر، آپ کے ایمانی جذبات کا تلاطم دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اسی طرح اس ایمانی جذبے کو اقامت دین
اور مصطفی انقلاب کے لیے آپ کا یہی ایمانی جذبہ عملی جہاد میں بھی بدل سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یہ جذبہ یہیں نہ رہ جائے، یہ مصطفی انقلاب کے لیے عملی جہاد میں بھی اللہ پاک اس کو بدل دے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص طریقے کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 یا اس سے بھی زائد انبیاء علیہ السلام اور رسول اعظام دنیا میں مبعوث فرمائے، مگر نبیوں اور رسولوں کے اس عظیم قافلے میں سے کسی کو اپنا حبیب اور اپنا محبوب نہ ٹھہرایا۔ محبوب سے میری مراد محبوب خاص ہے، جسے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا، جسے حبیب کہتے۔ یہ شرف حبیب ہونے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو عطا کیا گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس محبت کے اظہار میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری عمر کی قسم کھائی۔ ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پوری عمر کی قسم، آپ کی بولیے پوری عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی حیات مبارک کی قسم، یہ لوگ اپنی گمراہی، بدبختی اور سرکشی میں بھٹک رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، ہلاکتوں، گمراہیوں اور تباہیوں کے گڑھوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ کون لوگ؟ میرے حبیب جو آپ سے دشمنی کرتے، جو آپ کے دین سے دشمنی کرتے۔ اور یہ بات ارشاد فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ کی قسم کھا کر، فرمایا لعمرک، حبیب آپ کی زندگی کی قسم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور دیگر ائمہ اور تابعین کا بھی ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات سے لے کر انجیل تک اور خود قرآن مجید میں سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کسی اور کی زندگی کی قسم کھائی ہو۔ اللہ پاک نے ساری کائنات میں، سارے عالم خلق میں صرف ایک ہستی کی زندگی کی قسم کھائی، صرف ایک ہستی کی عمر کی قسم کھائی، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس۔ تو جب اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی پوری عمر کی قسم کھائی تو عمر شروع ہوتی ہے ولادت سے، اور پھر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا نہ اس نے آپ کو چھوڑا۔ تو پہلی قسم تھی حضور کی عمر پاک کی، کس کی؟ پوری عمر پاک کی قسم۔ اب قسم کھائی حضور کے چہرے پاک کی، کس کی؟ اور پھر قسم کھائی حضور کی زلفوں کی۔ قرآن کو اگر نگاہ محبت سے پڑھا ہو تو سر انور سے قدمین تک آقا کے جسم کے ایک ایک عضو اور انگ کا ذکر قرآن کرتا ہے، محبوب کے ایک ایک مقام کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ چہرے کی بات آئی نا، چہرے کی قسم کی۔ آئیے قرآن مجید میں دوسرے پارے میں اللہ پاک کتنی محبت کے ساتھ حضور کے چہرے کا ذکر کرتا ہے۔ کسی اور نبی کا ذکر، تورات بھی پڑھ لیں، میں خاص بات سمجھا رہا ہوں، تورات پڑھ لیں، موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، زبور پڑھ لیں، حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری، انجیل پڑھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری، دیگر صحائف
اپنی اصل حالت میں تو نہ صحیح رد و بدل ہو گیا، مگر بائبل میں موجود ہیں، آج بائبل موجود ہے، پڑھ لیں۔ رب کائنات نے کسی نبی کی نہ زلفوں کے ذکر کیے، نہ چہرے کے ذکر کیے، نہ اس نے سراپا کی باتیں کی، نہ کسی کی جوانی اور زندگی کی قسمیں کھائیں۔ فقط یہ اعزاز حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو ملا تاکہ قرآن پڑھ کر امت کو خبر ہو کہ ایمان حضور کی ذات سے عشق کے بغیر ایمان بنتا ہی نہیں ہے، آقا کی ذات سے محبت کیے بغیر ایمان کا وجود ہی نہیں ہے۔ آج مادی دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، حضور کی محبت پر حملے ہو رہے ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں کہ عشق رسول کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالا جائے، عشق اور محبت رسول کو جوانوں کے سینوں سے نکالا جائے، اور یہ کہا جائے کہ تم عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، محبت رسول کی بات کرتے ہو، بھلا یہ کیا دین ہے؟ عمل کی بات کرو، اطاعت کی بات کرو، سیرت کی بات کرو، تعلیمات کی بات کرو، اسوہ کی بات کرو، عمل کی بات کرو۔ عمل، بے شک عمل کے بغیر ایمان کا درخت پھل پھول نہیں لاتا، بے شک عمل اطاعت کے بغیر ایمان کے درخت کا سایہ نہیں ہوتا، بے شک عمل کے بغیر ایمان کا نفع نہیں ملتا۔ وہ بات اپنی جگہ حق، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ایمان کے درخت کی جڑ ہی کاٹ ڈالو۔ جڑ کیا ہے ایمان کی؟ محبت رسول، عشق مصطفیٰ۔ یہ کہنا کہ یہ دین میں اس کا کوئی تصور نہیں، آئیے آج قرآن کا ذکر، قرآن سے پوچھتے ہیں ساری باتیں۔ قرآن سے بڑھ کر تو کوئی سند نہیں نا۔ ہر کوئی کہتا ہے قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے، قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے۔ آئیے ایک ایک انداز قرآن مجید کا، کیسے حضور کے حسن سراپا کی باتیں قرآن مجید نے اپنا موضوع بنائی۔ قبلہ بدلنے کا جب وقت آیا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، طبیعت نے چاہا، یہودیوں اور کافروں کے طعنے سن کر طبیعت نے چاہا کہ قبلہ بدل لیں اور کعبہ مکہ کو اپنا قبلہ بنا لیں۔ اس آرزو کو دل میں لے کر حضور علیہ السلام نے نماز کے دوران بار بار چہرہ انور اوپر اٹھایا، آسمان کی طرف اٹھایا۔ اب آگے جواب آ رہا ہے۔ آرزو تو اتنی تھی نا کہ قبلہ بدل جائے، بولیے کیا تھی؟ بس اتنی بات ہی تھی نا۔ اللہ پاک اس پر جواب دے سکتا تھا، حکم آ جاتا، حبیب آپ قبلہ بدل لو، قبلہ بدل لو، آپ کی خواہش مان لی، مکہ کے کعبہ کو قبلہ بنا لو۔ بس اتنی بات سے مضمون مکمل ہو جاتا یا نہیں؟ بولیے، مقصد پورا ہو جاتا نا۔ بڑی سادہ بات تھی ایک جملے میں، آج سے مکہ کو قبلہ بنا لو، کعبۃ اللہ قبلہ بن گیا، قبلہ بدل لو، حبیب اجازت ہے قبلہ بدل لو۔ اتنے جملے سے بات بن جاتی، مگر دیکھیے تو صحیح کہ رب کائنات یہی بات کس ڈھب سے کرتا ہے۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب آپ کے چہرے کا، میرے پیارے آپ کے مکھڑے کا، آپ کے رخ زیبا کا، آپ کے رخ انور کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا ہم نے دیکھ لیا ہے۔ پھاڑیا والو، اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اس جملے پر غور کرو، اللہ کا جملہ ہے، کلام ہے، اس کے اندر سوائے ایمان سے کہیے، ایمان سے کہیے، پورا سوچ کر جواب دیجئے، سوائے یار سے پیار کے اور کچھ ہے؟ سوائے یار سے پیار کے اور کچھ نہیں، یہی ایمان ہے، یہی اور یہی منہاج القرآن ہے، یہی پیغام ہے۔ بس مجھ سے کچھ بات اب آپ کبھی پوچھتے ہیں، اب یہ 6 مہینے کا سفر شروع ہے، نہ آپ سے کچھ لینا، نہ نذرانے لیتا، نہ خدمتیں لینی، نہ نذرانے، نہ چندے، نہ پیسے، نہ ٹکا، اسی طرح ہی ہے نا۔ خدمت تو نہیں نہ کرا کے جاتا کہیں، بس صرف ایک ہی خدمت آپ سے چاہتا ہوں، ایک ہی خدمت، اور کچھ نہیں چاہتا آپ سے، ایک ہی خدمت چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی سنت میں آقا نے فرمایا تھا، اللہ پاک نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجر، آقا نے فرمایا اللہ کے حکم پر فرما دو
तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, अजर मेरा अल्लाह के पास है, अजर मेरा अल्लाह के पास है। फरमाया सिर्फ इतना मांगता हूं कि मेरे जो अहले मवद्दत हैं, अहले बैत हैं, उनसे प्यार किया करो। हुजूर अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत की इत्तिबा में, इस सुन्नत की पैरवी में मैं इतनी बात कहता हूं, ये कराची से पेशावर दिन रात 6 माह जो मारे मारे फिरेंगे, बिस्तर गाड़ी में है, बिस्तर बोरिया सामान गाड़ी में है, घर बार से दूर निकले हैं, दिन रात मारे मारे, आपसे कुछ अजर नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक ही बात कहता हूं अजर, वो ये कि हुजूर से प्यार कर लो, बस हुजूर से, बोलिए ना, हुजूर से प्यार कर लो। कितने जवान बैठे हैं, जरा हाथ खड़ा करें ना। नहीं नहीं, सब नहीं, सिर्फ जवान, अभी जवानों से पूछ रहा हूं, सिर्फ जवान खड़ा करें हाथ। ये 60-60 साल के भी जवान हो गए, ये जवान हैं, ये सब जवान हैं। कुर्बान जाए आका आपकी उम्मत पर। लोग कहते हैं कि नौजवान दीन से दूर जा रहे हैं। इन जवानों को मोहब्बत वाला दीन बताओ तो जवान क्यों दूर जाएं। नौजवानों, फकत इतनी बात कहता हूं, इतनी बात कहता हूं, हुजूर से प्यार कर। दुनिया की सारी मोहब्बतें झूठ हैं, दुनिया के सारे हुस्न झूठ हैं, कोई हुस्न प्यार के लायक नहीं, बस हुस्न एक ही है प्यार के लायक, वो हुस्न मुस्तफा है। महबूब एक ही है दुनिया में प्यार के लायक, वो महबूब किबरिया है। और फिर ये प्यार इस तरह करो कि फिर हुजूर से प्यार हो और हुजूर के दीन के लिए जीना मरना सीख लो। फिर हुजूर के दीन के लिए जीना और मरना सीख लो। जो हाथ हुजूर के दीन की इज्जत पे उठे, उस हाथ को कलम करो। अल्लाह पाक ने फरमाया, इस जुमले पर गौर करो, आयत करीमा का एक हिस्सा है, टुकड़ा, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। मेरे हबीब, आपके चेहरे का रुख ज़ेबा का बार बार आसमां की तरफ पलटना हमने देख लिया है। फिर आगे क्या फरमाया? फिर फरमाया यह भी हो सकता था कि चलो उस किबले को बना लो, मुकर्रर कर लो। फरमाया नहीं, मैं चेहरे की बात कर रहा था, किस तरह महबूब के चेहरे का जिक्र होता है बार बार। फरमाया फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। प्यारे हबीब, हमन करीब तुम्हें उस तरफ फेर देंगे, उस किबले की तरफ जिस किबले पे तुम राजी हो, जिस किबले पर आप। और फिर फरमाया फवल्ले वजहका, फवल्ले वजहका शत्र अल मस्जिदिल हराम। मेरे प्यारे, अपने चेहरे को, मुखड़े को मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, अपने मुखड़े को मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। और फिर हुजूर के चेहरे पाक के सदके सहाबा के चेहरों का भी जिक्र कर दिया। हैसुमा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शत्रा, चेहरे पाक का जिक्र हो रहा है। तो अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहि सलाम के हुस्न सरापा का जा बजा जिक्र किया। यहां इस पैराए में जिक्र आया, आगे आइए कुरान मजीद आगे जिक्र करता है। फिर हुजूर के सीने अक़दस का जिक्र, चेहरा पाक था, अब चेहरा पाक में हुजूर की सुरमगी आंखों का जिक्र है, सुरमगी आंखों का जिक्र है, नैनों का जिक्र है, महबूब के नैन का बयान है, आका की चश्मान मुक़द्दस का बयान है। कहां? फरमाया मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा। जब मेराज की रात आगे पहुंचे और जिस शान के साथ हुजूर ने रब को देखा, रब कायनात ने उस देखने की शान को बयान किया, महबूब की आंखों का जिक्र किया। फरमाया मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा। हबीब, तेरी आंखें भी क्या आंखें थी, तेरे नैन भी क्या नैन थे। मेरे प्यारे, तेरी सुरमगी चश्म भी क्या चश्म थी। तू अपनी आंखों से तक रहा था, न वो दरमांदा हो रही थी तेरी आंख, न हद से आगे गुजर रही थी। यानी मोहब्बत में भी कमाल पर थी आंख और अदब में भी कमाल पर थी। मोहब्बत में भी
कमाल पर थी, अदब में भी कमाल पर थी। हुजूर की आंखों का जिक्र किया, मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा। और फिर एक और मकाम पर आगे फरमाया, मा कज़बल फुआद मा रआ। मेरे हबीब की आंखों ने जो कुछ देखा, दिल ने भी उसकी तस्दीक कर दी। मेरे हबीब की आंखों ने जो कुछ देखा, दिल ने उसे झुटलाया नहीं। महबूब की आंखों का भी जिक्र हुआ, आका के कल्ब अतहर का भी जिक्र हुआ। फिर सीने पाक आता है, फरमाया अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया। अब सीने का जिक्र आ रहा है, प्यारे आपके लिए आपका सीना खोल, बोलिए ना, सीना खोल नहीं दिया। अलम नशरह लका सदरक, हुजूर का सीना खोला जा रहा है, सीना अक़दस। और कितना प्यार भरा जुमला है, यह भी फरमा सकते थे अलम नशरह सदरक, हबीब क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया। यूं भी फरमा सकते थे, क्या हमने आपका सीना नहीं खोला। जुमला मुकम्मल है या ना मुकम्मल, बोलिए, मुकम्मल है ना, मगर यूं नहीं फरमाया, फरमाया अलम नशरा लका सदरक, ए हबीब क्या हमने आपका सीना आपकी खातिर नहीं खोल दिया। ये जो दरमियान में लका का एक कलिमा लगा, आपका सीना आपकी खातिर नहीं खोला, इसलिए लोगों पता चल जाए कि सीना मुस्तफा का इंशिराह तो मैंने किया ही था, मगर यह भी बता दूं कि जो सीना अक़दस खोला है, इसमें जो अपना फैज भरा है, अपने नूर से सीना मुस्तफा को मामूर किया है, अपनी इनायात से, अपनी करम नवाजियों से, अपनी शफकतों से, अपनी तवज्जुहात से, अपने फुयूजात उलूहियत से, अनवारे रुबूबियत से मुस्तफा का सीना जो भर दिया है, ये तो करम किया ही है। मगर ये भी सुन लो कि ये किया क्यों है, लका, इसलिए कि महबूब राजी हो जाए। लका महबूब, मेरे हबीब ताकि आप राजी हो जाएं, ताकि बोलिए ना, आप राजी हो जाएं, आप खुश हो जाएं। इसी तरह आपके लिए फरमाया वरफअना लका जिक्रक, हबीब हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया। जिक्र तो बुलंद किया, अगर रब्बे कायनात यूं फरमा देते वरफअना जिक्रक, और हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, ये जुमला मुकम्मल था या नहीं, बोलिए, मुकम्मल जुमला था। तो जुमला मुकम्मल है, फिर लका का इजाफा क्यों किया, इसलिए कि हबीब आपका जिक्र बुलंद किया जा रहा है। मकसद तो यही है ना कि महबूब तू खुश हो जाए, तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, तुझे राजी देखना चाहते हैं, तो खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तो बात हो रही थी हुजूर के सीने अक़दस की, सीने अक़दस का जिक्र आ गया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक, क्या कमर, पुश्त मुबारक का जिक्र आ गया। एक एक अंग का जिक्र है यार, के एक एक अंग का जिक्र है। फरमाया ववदअना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, अरे हबीब हमने आपका बोझ उतार दिया। कौन सा बोझ, जो बोझ आपकी पीठ को, कमर को दबाए जा रहा था, झुकाए जा रहा था, वो बोझ उतार दिया। वो बोझ जिससे आपकी पुश्त मुबारक, पीठ दब रही थी प्यारे, झुक रही थी। तो किस किस अंदाज के साथ महबूब के जसद अतहर के एक एक उज़्व का जिक्र हो रहा है, इसलिए ताकि लोगों तुम जान लो कि वो रब है। अपने कलाम में महबूब के जिस्म पाक के एक एक उज़्व अक़दस का जिक्र करता है, इसलिए कि उसके कलाम के एक एक लफ्ज़ से मोहब्बत के चश्मे फूटे, मोहब्बत के सोते फूटे। जब रब ओ भाई, मेरे जिंदाबाद कहने की क्या जरूरत, मैं तो जैसा हूं सो हूं। जिंदाबाद तो उस दिन होंगे जब ये कौम हुजूर का आलम हाथ में लेकर उठ खड़ी होगी। जिंदाबाद तो आप बनाएंगे तो होगा, अभी नहीं।
جب یہ قوم سوئے کربلا چلے گی، جب وقت کے فرعونوں، قارونوں، حامانوں اور یزیدوں کو یہ قوم للکارے گی، ان بدبخت حکمرانوں کو جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی شریعت کو چیلنج کیا ہے، جنہوں نے آقا کے دین کے خلاف بغاوت کی ہے یہ کہہ کر کہ سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ جب اس قوم کی غیرت بیدار ہوگی، یہ قوم کھڑی ہوگی حضور کے دین کے تحفظ کے لیے، جب یہ قوم جھنڈا اٹھا کر سر بکف تن من دن لٹانے کے لیے میدان جہاد میں آ جائے گی اور ظلم کا تختہ الٹ دے گی اور اس دھرتی پر حضور کے دین اور مصطفی انقلاب کا جھنڈا لہرائے گا، اس دن زندہ باد بھی کہلائیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، رب کائنات نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر، یعنی موضوع جو آج کی گفتگو کا، میری گفتگو کا پہلا حصہ، دوسرا بعد میں آئے، پہلے حصے کا موضوع کیا ہے؟ حضور کا سراپا، حضور کا وجود اور قرآن۔ موضوع کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا، بولیے نا، وجود اقدس اور قرآن۔ آقا کے سر انور سے قدم شریف تک سارا جسم اطہر اور قرآن، یہ موضوع ہے آج کا۔ ایک ایک انگ یار کا قرآن بیان کرتا ہے، ایک ایک عضو قرآن بیان کرتا ہے۔ پھر فرمایا قرآن مجید نے آگے، یہ تو تھی بات سینہ اطہر کی اور یہ تھی بات پشت مبارک کی، اب دل کی طرف اندر آ جائیے۔ ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کا ذکر ہو رہا ہے۔ قلب، فرمایا قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید، قسم ہے محبوب محمد کے قلب کی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے حضور کے دل کی۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے، مگر تابعین نے اور ائمہ تفسیر کی کثرت اکثریت نے قاف سے مراد حضور کا قلب اطہر لیا ہے۔ قاف سے مراد کیا لیا؟ قسم ہے پیارے محبوب آپ کے دل کی، قاف والقرآن المجید، اور قسم ہے قرآن کی جو اس دل پر اترا۔ قلب اطہر کا ذکر۔ اب آپ کہیں گے یہ تو اشارے میں ہے، قاف سے مراد لیا نا قلب، اشارہ ہے، واضح تو نہیں۔ تو آئیے قرآن کہتا ہے اسی نزول قرآن کے لیے، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ میرے پیارے حبیب، ہم نے قرآن چاہتے تو 23 برس میں تھوڑا 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 کر کے اتارنے کی بجائے چاہتے تو ایک ہی دن میں سارا قرآن دے دیتے۔ کافر تانا دیتے تھے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اترتا ہے؟ 23 سال گزر گئے قرآن کو نازل ہوتے، تھوڑا تھوڑا کر کے چند چند 5 آیتیں، 3 7 آیتیں کیوں اترتی؟ سارا کا سارا قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترتا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اکٹھا بھی چاہتا ایک ہی دن میں ایک ہی وقت سارا قرآن اتار دیتا۔ توجہ طلب ہے یہ بات، مگر کیا ہوتا میرے حبیب، یہ قرآن تجھ سے کلام کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہائے ہائے، یہ قرآن محبوب کے خط ہیں، محبوب کی طرف، محبوب کے خط ہیں، یار کے خط ہیں یار کی طرف، اللہ کے پیغام ہیں جبرائیل امین کے ذریعے محبوب کی طرف۔ یہ پیغام رسانی ہے، محبوب تیرے ساتھ ہم کلامی ہے۔ چاہتا تو سارا قرآن ایک ہی دن پورا نازل کر دیتا، لوگوں کو تو قرآن مل جاتا، پر محبوب ہمارا پیغام رسانی بھی ختم ہو جاتی۔ 23 برس اعلان نبوت کے دن سے لے کے وفات کے دن تک 23 برس تھوڑی 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 آیتیں اس لیے اتارتا ہوں پیارے کہ ایک دن گزرے پھر تجھے انتظار ہو، میں جبرائیل کو بلاؤں، کہوں آج جا میرے محبوب کو یہ بات پہنچا، اگلے دن پھر بلاؤں جبرائیل آج میرے محبوب کو یہ بات جا کے سنا دے، پھر جبرائیل کو بلاؤں جبرائیل آج میرے محبوب کو میرا یہ خط پہنچا دے۔ اس طرح 23 برس سلسلہ کلام جاری رہے، تیرا انتظار جاری رہے، میرا کلام جاری رہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ ذرا اپنے حال پہ دیکھیں نا، اگر آپ کا کوئی بڑا پیارا دوست ہو، تشبیہ و مثال سے اللہ پاک ہے،
मगर आपको नुक्ता समझाने के लिए ये बात बता रहा हूं। आपका कोई बड़ा प्यारा दोस्त हो, बड़ी मोहब्बत हो उससे, वो दूर रहता हो, दूसरे मुल्क में रहता हो, कभी कभार उसका खत आए तो आप बताइए उसके खत का आप किस तरह इंतजार करते? बड़ी बेचैनी से इंतजार करते हैं ना। डाकिए के टाइम का भी ख्याल रखते हैं कि इस टाइम डाकिया आता है, भाई डाकिया आज मेरा खत नहीं आया, दिल बोझल हो जाता है। और जब डाकिया खत देता है तो दिल धड़कता है, दिल चाहता है कि मेरे दोस्त का खत। जब खोलते हैं और दोस्त का खत निकले तो कितनी बार पढ़ते हैं। गोया खत के जरिए आप अपने दोस्त से हम कलाम हो जाते हैं, दोस्त से हम कलाम हो जाते हैं। इधर खत लेने वाले को इंतजार होता है और उधर भेजने वाला, क्या भेजने वाला जिसके हाथ खत भेजता है, उधर वो भी मोहब्बत के बायस इंतजार करता है। जब पलट के वापस आए तो पूछता है जरा बताओ तो सही ना मेरा यार मिला? उसको खत तूने दिया तो उसने क्या कहा? जब तूने खत उसे पकड़ाया तो मेरे दोस्त ने क्या कहा? खुश हुआ था? उसने खत तेरे सामने पढ़ा, कोई बात भी की, कोई जवाब भी दिया। ये दोस्तों ताल्लुक है, मोहब्बत के रिश्ते हैं, बस बिला तशबीह बिला मिसाल। फरमाया कज़ालिक, मेरे हबीब इन काफिर बदबख्तों को क्या खबर कि मोहब्बत के राज क्या होते, इन्हें क्या खबर कि तेरे और मेरे दरमियान जो रिश्ते मोहब्बत है उस रिश्ते मोहब्बत के तकाजे क्या हैं। इन्हें तो अपनी पड़ी, कहते हैं सारा कुरान एक ही दिन क्यों ना आ गया। कज़ालिक मेरे हबीब, हम इस तरह थोड़ा थोड़ा जो कुरान तुझ पर उतारते हैं और 23 बरस में उतारते जा रहे हैं। क्यों? लिनुसब्बित फी बिही फुआदक, हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मेरा खत तेरे दिल में आता रहे और तेरा दिल ताकत पाता रहे, तेरा दिल मजबूत होता रहे, तेरे दिल की ढारस बंधती रहे। और इस तरह सिलसिला कलाम जारी रहे। तो हुजूर के कल्ब अथर की बात की, फिर फरमाया इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। जिब्राइल अमीन की बात की, फरमाया जिब्राइल ने अल्लाह के इज़्न से महबूब ये कुरान आपके कल्ब पर, दिल पर नाजिल किया है। दिल का जिक्र हो रहा है बार बार, दिल का जिक्र हो रहा है बार बार, जिक्र हो रहा है। आका के दस्त यकदस हाथ मुबारक हुदैबिया के मैदान में 1400 सहाबा या 1500 सहाबा की जमात है। आका ने उनसे बैत ली, जिसे बैत रिजवान कहते हैं। सहाबा कराम के हाथ हुजूर अलैहि सलाम के हाथों में थे, उनके हाथों पर हुजूर का हाथ था। रब्बे कायनात ने हुजूर के हाथ का जिक्र किया, कितने प्यारे अंदाज से फरमाया इन्नल लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह यदुल्लाहि फौqa ऐदीहिम। यहां जिक्र महबूब की इंतहा कर दी। फरमाया हबीब, जो लोग आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं इन्हें बता दिया जाए कि वो आपके हाथ पर नहीं, वो तो खुदा के हाथ पर बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौqa ऐदीहिम। ईमान वालो जान लो, देखने में बज़ाहिर सहाबा के हाथ पर मुस्तफा का हाथ था, मगर खुदा कहता है मुझे अपनी इज्जत की कसम, देखते तो तुम मुस्तफा का हाथ थे, मगर वो मेरे मुस्तफा का नहीं, वो खुदा का हाथ था। मुस्तफा का हाथ था। हुजूर के दस्त यकदस का जिक्र किया, हाथ का जिक्र किया, और कैसा जिक्र किया कि उस हाथ को अपना हाथ बना दिया। ये हाथ उठा हुजूर का, काफिरों की तरफ हुजूर ने एक मुट्ठ में भर के मट्टी कंकरियां फेंकी, काफिर अंधे हो गए। हाथ से कंकरियां फेंकी, रब्बे कायनात ने उस अदा का भी जिक्र किया। फरमाया वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे प्यारे, जो तूने नाजुक नाजुक हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से वो जो कंकरियां तूने मारी थी, वो तूने कहां मारी थी? तूने नहीं मारी थी। वलाकिन्नल्लाह रमा, हाथ तो तेरे थे पर मारने वाला अल्लाह था, मारने वाला अल्लाह था। हाथों का जिक्र, आका बोल पड़े, जुबान मुस्तफा खुली। रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्राइल लोगों को बता दे मेरे मुस्तफा की जुबान खुली है। हुजूर की बात सुनकर कोई इसे हुजूर की अपनी बात ना कह दे, इन्हें बता दे कि जुबान तो मुस्तफा की है पर बात खुदा की है।
فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ میرا حبیب اپنی زبان سے جو بولتا ہے اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ تو خدا کا کلام ہوتا، خدا کی وحی ہوتی۔ الغرض سراپائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک انگ اور ایک ایک حال کا بیان کیا۔ یہ تو ایک بات تھی، ایک بات تھی، آگے آئیے کیا کیا بیان کریں۔ ختم کرتے ہیں بات یہاں جا کر کہ قرآن نے پھر حضور کے قدموں کا بھی ذکر کیا، بولیے یار کے قدموں کا ذکر کیا۔ حدیث میں آتا ہے، امام ضحاک اور مقاتل روایت کرتے ہیں، جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، نئی نئی تنزیل ہوئی قرآن مجید کی، نازل ہونا شروع ہوا تو حضور علیہ السلام ساری رات کھڑے رہتے، صحابہ بھی کھڑے ہوتے، آقا کھڑے ہوتے، ساری رات قیام کرتے اور ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے، اور اتنا قیام کرتے، تلاوت کرتے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے حتیٰ تورمت قدماہ، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین، قدم مبارک متورم ہو جاتے، سوج جاتے۔ حضور علیہ السلام کے قدم شریف بولیے سوج جاتے، قدم شریف سوج جاتے، اتنا قیام کرتے۔ اور جب قدم سوجنے لگے اور آقا کے قدموں میں تکلیف ہونے لگی، مگر رات کا قیام حضور نے نہ چھوڑا اور مولا سے کلام نہ چھوڑا۔ کافر بدبخت چونکہ جانتے نہ تھے، انہوں نے پھر تانے دیے، انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی محمد ھذا القرآن الا لیشقا، انہوں نے کہا اللہ نے یہ قرآن محمد پر اتارا اس لیے ہے کہ اسے تکلیف دے۔ استغفر اللہ، ذرا سوچو دشمنوں کی سوچ کیسی ہو، بدبختوں کی سوچ کیسی۔ کہنے لگے خدا نے قرآن اتارا اس لیے لیشقا، کہ حضور کو تکلیف دے، تاکہ حضور کو مشقت میں ڈالے، تاکہ انہیں ساری رات کھڑا کیے رکھے اور ان کے قدم سوج جائیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اشارہ اس طرف تھا کافروں کا، بدبختوں کا، کیونکہ خدا نے قرآن اتار کے اپنے محبوب کو، نبی کو سزا دی۔ استغفر اللہ جی، انسان بدبختی پر آ جائے تو کیا سے کیا سوچ ڈالے، کتنا گر جاتا ہے۔ قرآن اس لیے اتارا ہے کہ محمد کو مشقت میں ڈالے، تکلیف میں ڈالے، چونکہ روزانہ رات کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں رات بھر اور قدم سوج جاتے ہیں۔ اس پر مولا نے فرمایا جبرائیل جا، میرے حبیب کے قدم سوجنے لگے ہیں اور بدبخت دشمن تانا دینے لگے ہیں، جا پیار بھری آواز میرے محبوب کے کان میں پہنچا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے پیارے طٰہٰ، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ایک تا ایک ہا۔ ایک تابعی، بڑے جلیل القدر تابعی سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی فرماتے ہیں، طٰہٰ کا معنی، تا سے مراد حضور کا طاہر ہونا ہے، اے ہر عیب سے پاک پیارے، تا تو سے طیب و طاہر، اے پاک ہر عیب سے پاک، اور ہا سے ہادی، اے ہدایت دینے والے، اے پاک ہادی، اے میرے پاک ہادی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ تیرے مبارک اور پیارے قدموں کو سوچتا دیکھ کر بدبخت تانا دینے لگے ہیں کہ محمد کو مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن اتارا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ ساری رات کھڑا رہے، مشقت میں پڑ جائے اور تیرے قدم سوج جائیں، تیرے قدم سوج جائیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھ کے لیٹنے والے، کملی اوڑھ لی، وہ ادا پسند آ گئی، کملی اوڑھ کے لیٹے ہیں۔ اب اس میں کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں نا شریعت کا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی فرض واجب سنت کوئی چیز ہے، حلال حرام کا حکم ہے، کچھ بھی نہیں۔ طبیعت میں ہلکا ہلکا بخار لگتا تھا، جسم میں کپ کپی تھی، آقا نے فرمایا زملونی، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین مجھے کمبلی اڑا دو، انہوں نے کمبل ڈال دیا، قربان جائیں تیری محبتوں پر، کمبل ڈال کے آقا چارپائی پہ لیٹ پڑے، محبوب کا کمبل ڈال اوڑھ کر لیٹنے کی ادا بھی پسند آ گئی،
فرمایا یا ایھل مزمل، اے کملی والے سونے، اے کملی والے پیارے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھا کر قیام کیا کر مگر تھوڑا قیام کیا کر، نصفہ او انقص، رات کو قیام کر محبوب، پر اتنا نہ کر کہ تو تھک جائے، اتنا نہ کر کہ تو تھک جائے، آدھی رات کر لیا کر، اس سے بھی تھوڑا اور تھوڑا کر لیا کر، تھوڑا بڑھا لیا کر، تہائی رات کر لیا کر۔ کتنی صورتیں بیان کر دی، بولیے یہ ساری جو چیزیں بیان ہو رہی، یہ موضوع ہے قرآن کا، محبوب سے باتیں ہو رہی، محبوب رات کو تھوڑا اٹھا کر، آدھی رات کو اٹھ لیا کر میرے پیارے، تہائی رات اٹھ لیا کر، اس سے بھی کم کر لیا کر، طبیعت چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر لیا کر۔ یہ قرآن ہے، خدا کا کلام مصطفیٰ سے ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دین میں محبت کا کیا سروکار، دین میں محبت اور عشق کا کیا سروکار؟ نادانوں، ان ساری آیتوں میں یہ جو میں نے پڑھی سوائے محبت کے اور ہے کیا؟ ایک ایک ادا محبوب کی پسند کی۔ فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اس لیے قرآن نہیں اتارا کہ پیارے تو مشقت میں پڑ جا۔ ارے یہ تو قدموں کی بات تھی، یہ کیا بات تھی؟ قدموں کی بات تھی۔ اب میں بات یہاں ختم کرتا ہوں، قرآن کی بات تو ختم نہیں ہوگی، اپنی بات ختم کرتے ہیں تاکہ اب دوسرے پیغام مصطفیٰ کی طرف آ سکے کہ اس محبت کا پیغام کیا ہے۔ بات محبت کی یہاں ختم کرتے ہیں، یہ تو محبوب کے قدموں کی بات تھی۔ رب کائنات نے قدموں کا ذکر تو درکنار، ان گلیوں کا اور اس زمین کا ذکر کیا جس زمین نے محبوب کے قدموں کے بوسے لیے، جس زمین پر محبوب کے قدم لگے، خدا نے تو ان گلی کوچوں کا بھی ذکر کیا، اور ذکر کیا ان گلی کوچوں کی قسم کھائی۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا میں رب ہو کر، خالق کائنات ہو کر، خالق ارض و سما ہو کر، خالق مکہ و مدینہ ہو کر، زمین کے ہر ٹکڑے کا خالق ہو کر، جسے کوئی قسموں کی حاجت نہیں، مگر خدا ہو کر خود اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ باری تعالیٰ کیوں قسم کھائی ہے مکہ کی؟ کیا اس لیے کہ یہاں کعبہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس لیے کہ یہاں صفا مروہ ہے؟ نہیں۔ اس لیے کہ یہاں حجر اسود اور مقام ابراہیم ہے؟ فرمایا نہیں۔ یہ ساری چیزیں میری نشانیاں سہی، برکت والی نشانیاں سہی، میری رحمتیں اور نعمتیں سہی، مگر سن لو ان میں سے کسی ایک سبب کے باعث بھی میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھا رہا۔ لا اقسم بہذا البلد، میں نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، اس لیے وانت حل بہذا البلد، صرف اس لیے کہ میرے مصطفیٰ تیرا گھر اس شہر میں ہے، تیری سکونت اس شہر میں ہے، تیرا رہن سہن اس شہر میں ہے، تیرا چلنا پھرنا اس شہر میں ہے۔ محبوب جس شہر کے گلی کوچوں پر تو گھومتا ہے، خرام ناز کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، جس شہر کی ہواؤں میں تیرے سانس بکھر جاتے ہیں، جس شہر کی فضائیں تیرے رخساروں کا بوسہ لیتی ہیں، تیرے زلفوں سے چھوتی ہیں، جس شہر میں تیرا رہن سہن ہے پیارے، اور جہاں تیرے قدم رکھتے ہیں، میں رب ہو کر اس شہر کے گلی کوچوں اور زمین کی بھی قسم کھاتا۔ دوستو یہ سارا سبق جو قرآن مجید کا دیا، آقا کی محبت کا سبق، آقا کے عشق کا درس، آقا کی بارگاہ میں محبت میں جنوں کا درس، وارفتگی کا درس، دیوانگی کا درس، یہ سارا سبق جو قرآن سے دیا کہ کس طرح قرآن نے حضور کے سراپا سے پیار سکھایا ہے۔ دیکھنا یہ ہے اتنا پیارا حبیب دنیا میں کیوں آیا، حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا، اتنے پیارے محبوب جس کی ایک ایک ادا کی قسمیں کھائی ہیں، اس محبوب کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد معلوم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ بولیے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔
خالی معلوم ہی کر کے گھر چلے جائیں گے یا معلوم کرنے کے بعد اس مقصد کو اپنی زندگی کا بھی مقصد بنائیں گے؟ اس کا جواب دے. خالی مقصد معلوم کرنے کا شوق ہے یا اس مقصد کو اپنا لینے کا بھی شوق؟ اونچی آواز سے کہیں. اپنائیں گے وہ مقصد؟ آئیے قرآن مجید سے ہی پھر پوچھتے ہیں اللہ نے اس محبوب کو کیوں بھیجا. قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور فی مقام آخر وکفی باللہ شہیدا. رب وہ ہے جس نے اپنے پیارے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا. اور دنیا میں کیوں بھیجا؟ فقط اس لیے بھیجا کہ اس دین اسلام اور دین حق کو دنیا کے سارے نظاموں پر غالب کر دیا جائے. اسلام کی دین کی ہدایت دے کر اس لیے بھیجا کہ اس دین حق کی ہدایت کو اس زمین پر نظام بنا کر سارے جھوٹے نظاموں کے اوپر غالب اور نافذ کر دیا جائے. قرآن مجید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، دوستو آقا کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد دو ٹوک طریقے سے بیان کر دیا. کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی. فرمایا اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے نظاموں پر مصطفیٰ کا نظام غالب کر دیا جائے. قرآن پڑھ کے دیکھ لو، آقا نے تبلیغ فرمائی، مگر قرآن گواہ ہے آپ کی بعثت اور رسالت کا مقصد فقط واعظ اور تبلیغ نہ تھا. بولیے، فقط تبلیغ نہ تھا، فقط واعظ کرنا. بولیے، خالی تقریر کے لیے تشریف لائے تھے دنیا میں؟ خالی دین کا واعظ کرنے کے لیے تشریف لائے آقا؟ بولیے نا. خالی دین کی تبلیغ کے لیے آئے؟ خالی انسانیت سے خطاب کرنے کے لیے آئے؟ خالی اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آئے؟ یا اس پیغام کو نظام بنانے کے لیے آئے؟ پیغام سنایا، مگر 23 برس کی جد و جہد میں اور ہجرت مدینہ کے بعد 10 سال کی محنت میں اللہ کے عطا کردہ اس پیغام کو نظام بنا دیا. وہ نظام جو سرزمین مدینہ میں مصطفیٰ نے نافذ کیا، اسی نظام کو نظام مصطفیٰ کہتے ہیں. وہ انقلاب جو ہجرت مدینہ کے بعد تاجدار کائنات نے بپا کیا، اسی انقلاب کو انقلاب مصطفی کہتے ہیں. مصطفی انقلاب کے لیے آئے، زمانے کا نظام بدلنے کے لیے آئے، باطل طاغوتی نظام کو پامال کرنے کے لیے آئے. دنیا سے فسق و فجور، ظلم، دجل، فریب، استحصال، سامراجیت، استعماریت اور اللہ کے دین کے خلاف جو بغاوت ہو رہی تھی، اس بغاوت کو مٹانے کے لیے آئے اور زمین پر اللہ کا دین ایک نظام بنا کر نافذ کرنے کے لیے آئے. بولیے، آقا نے یہ کیا یا نہیں کیا؟ خالی تبلیغ اور واعظ کیے؟ اگر آقا نے خالی تبلیغ کرنا ہوتی اور کافروں کے نظام کو بدلنا مقصود نہ ہوتا، کافروں کی سلطنت، کافروں کی سیاست، کافروں کی حکومت کو اگر حضور کے دین سے کوئی خطرہ نہ ہوتا تو کافر آقا کی راہ میں روڑے اٹکاتے؟ اگر خالی تبلیغ ہی کرتے اور خالی مذہبی تبلیغ کرنا مقصود ہوتا تو وطن مکہ کا چھوڑ کر مدینہ کی ہجرت کی نوبت آتی؟ بولیے. ارے یہ جو تلواریں اٹھائی میرے آقا نے اور آپ کے آقا نے، کبھی غزوہ بدر میں نظر آتے ہیں، کبھی میدان احد میں نظر آتے ہیں، کبھی پتھر پتنے مبارک پر باندھ کر خندقیں کھودتے نظر آتے ہیں، کبھی طائف کے بازاروں میں پتھر کھاتے ہیں، کبھی آقا صحابہ کو شہید کراتے ہیں، کبھی صحابہ پر پٹیاں بندھتی ہیں، کبھی تلواریں لے کر گلی گلی صحرا صحرا کریا کریا آقا جا رہے ہیں، کبھی مکہ فتح ہو رہا ہے، کبھی رخسار زخمی ہو رہے ہیں، کبھی خون بہ رہا ہے. یہ سارے تبلیغ کی وجہ سے ہوئے. یہ جو تلواریں اٹھائیں، تبلیغ کے لیے تلواروں کی ضرورت پڑتی ہے؟ بولیے بولیے. خالی واعظ کرنا ہو ہے تلواروں کی ضرورت؟ خالی واعظ اور تبلیغ کے لیے ہے وطن چھوڑنے کی ضرورت؟ فالیہ والو، اے مسلمانان پاکستان، انگریز سامراج اپنے دور غلامی سے
یہاں کے مسلمانوں کے ذہنوں میں غلامی کا بیج بو گیا ہے۔ انگریز جاگیریں دے کر اپنے پٹھو جاگیردار پیدا کر کے گیا ہے۔ انگریز خود تو چلا گیا مگر اپنے نمائندے سرمایہ دار چھوڑ کر گیا ہے۔ یہ جاگیردار، یہ سرمایہ دار، یہ وڈیرے، یہ سردار، یہ سمگلر اور یہ ملک و قوم کے خزانوں کے لٹیرے جو اس قوم کے غریبوں کا خون چوس کے پی گئے، جو اس قوم کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، جو غریب قوم کے خزانوں پر پل رہے ہیں، جس قوم کو کھانے کا لقمہ نہیں ملتا، جس غریب قوم کے بچوں کو روزگار نہیں ملتا، جسے آج آٹا خریدنا مشکل ہے، دال گھی خریدنا مشکل ہے، جس غریب قوم کو پانی کے بل ادا کرنا مشکل ہے، بجلی سوئی گیس کے بل مشکل ہیں، جنہیں بچوں کی پڑھائی کی فیس مشکل ہے، جنہیں غریب جوان بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر کے رخصت کرنا مشکل ہے، اس قوم کے لٹیرے حکمران رنگیلے بادشاہ سے بھی بڑھ گئے، مغلیہ سلطنت کے شہنشاہوں سے بھی بڑھ گئے۔ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں، اس انگریز نے ذہن بنایا کہ دیندار لوگ، نیک متقی لوگ، با کردار لوگ، صحیح اچھی سیرت رکھنے والے لوگ سیاست میں نہ آئیں۔ فلاں سیاست میں کیوں آ گئے؟ خالی واز کرتے تو بڑا اچھا لگتے تھے۔ انگریز کی سازش تھی کہ اسلام مسجدوں میں بند رہے، اسلام مدرسوں میں بند رہے، خانقاہوں میں بند رہے، اسلام صرف نکاح طلاق میں رہے، اسلام صرف جنازے کل خانیوں میں رہے، اسلام اسمبلیوں تک نہ پہنچے، پارلیمنٹ تک نہ پہنچے، دفتروں کے نظام تک نہ پہنچے، اور دھرتی کے پورے نظام سلطنت پر اسلام نہ آئے۔ ایک ذہن بنایا، آج اس ذہن کا جواب دے رہا ہوں۔ سیاست دین مصطفی کا حصہ اور سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر خالی تبلیغ میرے آقا کی سنت اور میرے آقا کا طریقہ ہوتا تو نہ ہجرت ہوتی، نہ بدر احد کی جنگیں بپا ہوتی۔ تبلیغ کے لیے جنگیں ہوئی تھی یا نظام بدلنے کے لیے؟ بولیے، تو نظام خالی واز سے بدلتے ہیں یا مقابلے میں میدان عمل میں اترنے سے بدلتے ہیں؟ بولیے، اگر خالی واز سے اترتے تو حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کی قطاروں کو لے کر جنگ کے غزووں کے میدانوں میں کبھی نہ اترتے۔ طاغوتی طاقتوں کے ساتھ میدان عمل میں اترنے سے نظام بدلتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر سیاست آقا کی سنت اور حضور کے دین میں نہ ہوتی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس امت کی خلافت قبول نہ کرتے۔ سادہ سی بات تھی، فرما دیتے بھئی یہ خلافت اور حکومت اور سربراہی یہ سیاست ہے، یہ قسم کسی اور کو دو، میں تو مسجد نبوی کا خطیب لگ جاتا ہوں۔ میرا جملہ یاد رکھ لینا، زندگی بھر اتنی بات ہی کام دے جائے، اتنا ایک جملہ۔ سیدنا صدیق پر فرماتے کہ میں مسجد نبوی کا صرف خطیب رہنے دو، جمعہ پڑھاؤں گا، واز کروں گا، درس دوں گا قرآن کا، حدیث کا، تبلیغ کروں گا، یہ سلطنت، ریاست، خلافت، یہ سیاست ہے، یہ کسی اور کو دو۔ جو بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ سوجی وہ آج کے لوگوں کو سوچ رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے خطاب دیے مگر کس حیثیت میں؟ ریاست کا سربراہ، خلیفہ بن کر۔ سیدنا فاروق اعظم امت کے خلیفہ ہوئے، عثمان غنی خلیفہ ہوئے، علی شیر خدا خلیفہ ہوئے۔ یہ ساری خلافت راشدہ یہ مصطفی سیاست نہ تھی تو اور کیا تھی؟ اسلامی سیاست نہ تھی تو اور؟ دوستو، ہمیشہ سیاست کی دو قسمیں رہیں، ہمیشہ سیاست کی دو، ایک نمرود کی سیاست رہی، ایک حضرت ابراہیم کی سیاست رہی، ایک فرعون کی سیاست رہی، ایک حضرت موسیٰ کی سیاست رہی، ایک حضور سیدنا مصطفیٰ کی سیاست رہی، ایک ابو جہل ابو لہب کی سیاست رہی، اور ادھر ایک حسین کی سیاست رہی، ایک یزید کی سیاست۔ یزید کا امام حسین سے جھگڑا کیا تھا؟ کیا یزید امام حسین کو نواسہ رسول نہیں مانتا تھا؟
क्या यजीद इमाम हुसैन को इमाम अहले बैत में से नहीं मानता था? वलियों का पेशवा, मुत्तकियों का पेशवा नहीं मानता था? यजीद को पता नहीं था ये वही हुसैन है जिसे आका के कंधों की सवारी मिली थी, जिसे हुजूर ने अपनी जुबान चूसाई थी? नहीं पता था। जानता था कि इधर इल्म भी है, अमल भी है, तकवा भी है, तहारत भी है, सिद्क भी है, इखलास भी है, जुहद भी है, वरा भी है, विलायत भी है, रूहानियत भी है, इमामत भी है, सारी कायनात की पेशवाई भी है, सब कुछ है, सब कुछ जानता था। मगर फिर करबला में उसी हुसैन के सर क्यों काटे गए? खानवादा रसूल के सर नेज़ों की नोक पर क्यों चढ़ाए गए? दमिश्क के बाजारों में खानवादा रसूल के सरों का जुलूस क्यों निकाला गया? क्यों? क्या यजीद को इमाम हुसैन की तबलीग से इख्तिलाफ था? जी, इमाम हुसैन को वाज नहीं करने देता था, तबलीग से रोकता था? बोलिए ना। एक ही झगड़ा था जिस पर करबला बपा हुआ। यजीद ये कहता था, हुसैन तू खाली वाज किया कर, तबलीग किया कर, सिर्फ मजहब की खिदमत कर और मैं सियासत करूं। सियासत मेरे लिए छोड़ दे, सल्तनत मेरे लिए छोड़ दे, हुकूमत मेरे लिए छोड़ दे, जो निजाम मैं चाहूं मुल्क में लाऊं, ये सियासत और सल्तनत पर मैं रहूं, मस्जिद में वाज तबलीग और दर्स पर तू रहे। यजीद कहता था, हुसैन तू वाज कर और मैं राज कर। हुसैन वाज करे और यजीद बस वाज और राज का झगड़ा था। इमाम हुसैन ने कहा, यजीद बदबख्त, मेरे नाना ने दीन को इन दो टुकड़ों में तकसीम नहीं किया था। मेरे नाना ने दीन के ये दो टुकड़े जो तुम समझा रहे हो कि दीन मस्जिद के अंदर रह जाए और सियासत और सल्तनत बदबख्तों, फासिकों, जालिमों के हाथ में आ जाए, मेरे नाने मुस्तफा ने इस अमर की इजाजत न दी थी। अगर फकत वाज तबलीग करने का नाम दीन होता तो मेरे आका का मक्का के काफिरों मुशरिकों के साथ कभी झगड़ा न होता। समझौता हो सकता था, भाई सल्तनत और सियासत तुम्हारी और वाज तबलीग और मजहब हमारा, बस बात खत्म हो जाती। मगर इमाम हुसैन ने कहा, मेरे नाना ने वतन छोड़ा, पत्थर खाए, तलवारें खाई, सिहाबा शहीद करवाए, मुशक्कतें झेली, तकलीफें झेली, फकत इसलिए कि जो दीन लेकर मेरे नाना मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए हैं, उस दीन की फकत तबलीग ही ना होती रहे, बल्कि वो दीन निजाम बनाकर इस दुनिया की सियासत पर नाफिज कर दिया जाए। बस इतना इख्तिलाफ था। जब तक इमाम हुसैन इमाम मदीना थे, लाखों लोग पीछे थे, उनके कदमों से बस होने वाली खाक के जर्रे भी लोग आंखों का सुरमा बनाते हुसैन हुसैन होता था। दुनिया हुसैन की मतवाली थी जब तक इमाम मदीना थे। जब वही हुसैन इमाम करबला हुआ, 72 तन साथ थे गर्दनें कटवाने के लिए। इमाम हुसैन ने न शहादत की परवाह की, न मौत की, न तन्हा रह जाने की, न पूरा खानवादा जिबा हो जाने की, हर शय से बेपरवाह हो गए। फकत एक उसूल कयामत तक हुजूर की उम्मत के लिए वज़ा कर दिया कि दीनदारों, दीन फकत और इस्लाम फकत और दीनदारी फकत। मस्जिदों, मकतबों और खानकाहों के अंदर वाज तबलीग करने का नाम नहीं है, बल्कि जिस दीन की तबलीग करते हो उस दीन को निजाम के तौर पर नाफिज करने के लिए बातिल ताकतों से टकरा जाओ, तागूतियों से टकरा जाओ, इस्तेसालियों से टकरा जाओ और हर दौर के यजीद के खिलाफ एक नया मार्का करबला बपा करो। इनकलाब इनकलाब जवानियां लुटाएंगे, इनकलाब लाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, इनकलाब लाएंगे। ये ख्याल कि हम कादरी साहब के अकीदतमंद तो बहुत थे, हम तो उनके हाथ भी चूमते थे, उनके पांव चूमते थे, कतार में खड़े होकर मुसाफे करते थे, बहुत मानते थे, उनका दर्स आता था, सारे काम छोड़ के बैठते थे, उनकी बातें जी में खुब जाती थी। बस ये अच्छा नहीं कि सियासत में नहीं आना चाहिए था। हाय हाय, ये सबक नसीहत जो मुझे दे रहे हो, मुझसे पहले हुजूर के नवासे हुसैन को भी दी होती।
کہ حسین امام تھے کائنات کے، نواسہ رسول تھے، دنیا قدموں کی خاک کا سرما بناتی تھی، مدینہ میں درس دیتے تھے، ساری کائنات فیض پاتی تھی۔ حسین کو کربلا جا کے گردن یزید سے ٹکر نہیں لینی تھی۔ یہ یزیدی تصور دین ہے، حسین کا تصور دین نہیں۔ حسین کا تصور دین وہ ہے کہ جو دین مسجد میں ہے وہی دین اسمبلی میں بھی ہو، جو دین مسجد میں ہے وہی دین سلطنت میں بھی ہو۔ یہ تضاد زندگی کا اللہ اور اللہ کے رسول کو گوارا نہیں ہے۔ پاکستان قائد اعظم نے جد و جہد کی جنگ لڑی اور حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے ساتھ دیا یا نہیں؟ یہ سیاست تھی یا نہیں؟ بولیے، پیر صاحب سیال شریف نے ساتھ دیا، میدان میں آئے، انتخابات ہوئے، ریفرینڈم ہوئے، حصہ لیا، سیاست تھی یا نہیں؟ پیر صاحب گورڑا شریف میدان میں آئے یا نہیں؟ پیر صاحب مانکی شریف میدان میں آئے یا نہیں؟ بتائیے اس دور کے کون سے مشائخ، اولیاء اور صلحاء ایسے تھے جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دے کر انگریزوں کے خلاف پوری سیاسی جنگ نہیں لڑی؟ کانگریس کے خلاف نہیں لڑی۔ اگر سیاسی جنگ نہ لڑتے تو پاکستان بنتا؟ مثلا یہ سارے مشائخ اور پیران کرام قائد اعظم کو یہ کہہ دیتے، بھئی یہ سیاست ہے، ہم اس میں نہیں آتے، آپ جائیں، آپ کا کام جانیں، ہم تو بیٹھ کے مریدوں کو واعظ تبلیغ کریں گے، اللہ اللہ کا ذکر سکھائیں گے۔ یہ جواب دیتے، بن جاتا پاکستان؟ بولیے، پاکستان بنا مصطفوی سیاست کے نتیجے میں، درویشوں کی سیاست کے نتیجے میں۔ آؤ آج پاکستان میں اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ حکومت جو شریعت اور اسلام کے نام پر اقتدار پر آئی تھی کہ نہیں؟ آج اس نے حضور کی شریعت کو چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستانیوں، پاکستان میں اسلام کی بقا کی جنگ شروع ہو چکی ہے، اسلام کے دفاع اور بقا کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ شریعت کے خلاف جو محاذ انہوں نے بنایا ہے، علماء کے خلاف جو محاذ اس دور میں بنا ہے، فحاشی اریانی کا رنگ ٹی وی پر، بے حیائی کا جو اس دور میں آیا ہے، اور شریعت کو چیلنج سود کے حکام پر جو اس دور میں ہوا ہے، بولیے پہلے دوروں میں بھی کبھی ایسا ہوا تھا؟ علماء کو گالیاں شروع کر دی، علماء کو ساتھ ملایا، پھر ان کو ذلیل کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 44 سال میں بڑے بڑے ظالم آئے مگر علماء دین کی اتنی تذلیل نہ کی گئی۔ یہ تو ان کا حوصلہ ہے کہ پھر بھی ساتھ ہے۔ اور علماء ساتھ آئے، اسمبلیوں میں سامنے بٹھا کر انہیں گالیاں نکلوائیں، سامنے بٹھا کر گالیاں نکلوائیں، ذلیل کروایا، برا بھلا کہا، اور آج کے دن تک ذلیل کروایا جا رہا ہے۔ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اخباروں کی سرخیوں پر ان سے فتوے دلوائے، پہلے اگلے دن واپس کروائے، پھر ہر روز اخباروں پر بیان دلوا کے ذلیل کرایا۔ حوصلے ہیں کہ یہ سب کچھ گوارا ہو رہا ہے۔ اس حکومت کا یہ منصوبہ ہے کہ ایک ایک کر کے علماء دین کو ذلیل کیا جائے، اور ملا ازم کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ مشائخ اور علماء، میری درد مندانہ اپیل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے سن لو۔ اگر اب بھی آپ کی آنکھیں نہ کھلیں اور اس دین دشمن حکومت کا ساتھ نہ چھوڑا تو آنے والے وقتوں میں شاید آپ اللہ کے حضور مجرم نہ گردانے جائیں۔ اس حکومت نے چیلنج کر دیا مصطفیٰ کی شریعت کو کہ سود کے بغیر نظام ہی نہیں چل سکتا بینکوں کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ شریعت میں جو سود کو حرام کیا گیا یہ بڑی غلطی ہوئی، معنی یہی بنا کہ نہیں؟ اگر سود کے بغیر نظام ہی نہیں چل سکتا اور شریعت اس کو حرام کہے تو نتیجہ خود نکال لیں۔ قوم کو آج یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ 1400 سال پہلے اسلام آیا تھا۔ آج تو مسائل اتنے پیچیدہ ہو گئے اور بینکوں کے اور اقتصادیات کے مسائل اتنے الجھ گئے کہ آج شریعت پر عمل کریں تو کام ہی نہیں چل سکتا، بینک ہی نہیں چل سکتے، سود چھوڑ دیں۔ 90% قوم میں جہالت ہے۔
ٹی وی ریڈیو اخبار میں جو جھوٹ حکومت نے بول دیا قوم نے اخبار پڑھ کے اسی کو سچ مان لیا. جس دن حکومت نے چیلنج کیا کہ دنیا میں کوئی عالم اور کوئی شخص سود کے بغیر بینکاری کے نظام کا خاکہ نہیں پیش کر سکتا، چیلنج کیا تھا نا، اس سے اگلے دن اللہ کی مدد کے بھروسے اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے میں نے جواب دیا تھا. حضور کے اس غلام نے، آقا کی گلیوں کے اس ناکارہ سے کتے نے، حضور کی امت کے اس ادنا سے نوکر نے جواب دیا تھا کہ اے بدبختو، تم کہتے ہو حضور کی شریعت پر زبان کھولتے ہو، کہتے ہو سود کے بغیر بینکنگ کا نظام دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. آؤ اگر تمہیں یقین ہے اس بات کا، 12 کروڑ عوام پاکستانی پوری قوم کو فیصلہ کرنے کے لیے عدالت بنا لیتے ہیں. ٹی وی کھول لو، میں بھی ٹی وی پہ بیٹھتا ہوں، تم امریکہ سے لے کر اسرائیل کے یہودیوں تک جتنے سود خور ماہر بلانا چاہتے ہو پینل بنا کے میرے سامنے بیٹھا دو، 3 گھنٹے کے پروگرام کا اعلان کر دو، پوری قوم سنے حضور کے نالین پاک کے صدقے. اگر سود کے بغیر بینکوں کا اقتصادی نظام پورا عملی خاکہ پیش نہ کر دوں، ساری زندگی تبلیغ کا نام چھوڑ دوں گا. بادل کے ایوانوں میں، بادل کے ایوانوں میں. حکومت کو کہا ڈر کس بات کا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بدل کوئی نظام نہیں، اگر کوئی پیش نہیں کر سکتا تو ایک دن میں قصہ ہی ختم ہو جائے گا. کھول دو ٹی وی، پوری قوم سنے، فیصلہ ہو جائے گا کہ نظام پیش ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور پھر آپ کے ماہر بیٹھے وہ سوال کر لیں، جب تک ان کے سوال ختم نہ ہو جائیں اٹھ کے واپس نہیں آؤں گا. انہوں نے سمجھا شاید بس سارے مر گئے ہیں، جواب نہیں آئے گا، مگر جواب انہیں آ گیا، یہاں زندہ بھی ہیں. پھر انہوں نے ایک بہانہ بنایا، ٹی وی کی تو بات نہ کی، قوم کو امپریشن دیا کہ کوئی نہیں پیش کر سکتا. وہ ہماری بات کو بالکل ہی گول کر گئے، مگر اخباروں میں پڑھی کہ نہیں تھی آپ نے؟ گول کر گئے. پھر میں باہر یورپ دورے پر چلا گیا تھا، 2-3 مہینے آنا جانا رہا ممالک میں. واپس آیا تو بڑا دکھ ہوا پڑھ کے کہ علماء کو جتنی گالیاں اب شروع ہوئیں 44 سال میں کبھی نہیں ہوئی. آئیے حکومت وقت کو میں نے آگاہ کر دیا ہے اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں، مبارک ہو تمہیں. حضور کے دین پر، شریعت محمدی پر ان لوگوں نے حملہ کیا تھا. ہم نے جواب دینے کے لیے 7 اکتوبر کی تاریخ لاہور کا شہر موچی دروازے کا میدان مقرر کر دیا ہے. سود کے بغیر 7 اکتوبر کو بدھ کا دن ہوگا مغرب کے بعد، اور جا کے منظر دیکھنا. آج تو صرف سن رہے ہیں نا زبان سے، اس دن دیکھنا کہ مصطفیٰ کی شریعت کی بہار کیا ہے، اللہ کے دین کا نظارہ کیا ہے. بدبخت جو شریعت محمدی کو چیلنج کرتے ہیں اس دن بتا دیں گے کہ شریعت کی روشنی میں سود نکال کر بینک چلتے ہیں یا نہیں چلتے. ہم شریعت محمدی کا دفاع کریں گے. تم مصطفیٰ کے دین پر حملے کرو، ہم مصطفیٰ کے دین کا دفاع کریں گے. میدان سامنے ہے، آ کے دیکھنا سامنے. اور اگر پھر بحث کا شوق ہو اس کے بعد پھر ٹی وی کھول دینا. انگریزی میں چاہو انگریزی میں بحث ہوگی، اردو میں چاہو اردو میں ہوگی، عربی میں چاہو عربی میں ہوگی. کھول دینا، قوم کو پتا تو چلے کون کس پانی میں ہے. اب آخری بات، یہ وقت اس بات کو پکارتا ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اب غفلت کی نیند چھوڑ دو. دین مصطفی کے تحفظ اور مصطفی انقلاب کے لیے یک زباں، یک دل، یک جاں، یک جسم ہو کر اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور مصطفی انقلاب کی ہماری تحریک کے جھنڈے کے تلے اس طرح اکٹھے ہو جاؤ کہ ہم باطل طاغوتی طاقتوں کو للکاریں. اور وقت آنے پر آپ کو پکارا جائے گا، اور جب پکاریں گے اس وقت تک پھر چین سے نہ بیٹھیں جب تک ظلم اور لادینیت کا تختہ پلٹ نہ دیا جائے. منصفانہ نظام کے لیے جنگ لڑیں گے تاکہ اس دھرتی پر حضور کا دین آ سکے، حضور کی شریعت آ سکے، مصطفیٰ کی ذات پاک کے نظام کا انقلاب آ سکے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ایمان اور عمل میں استقامت دے، خیر و برکت دے. السلام علیکم. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل
رہا ہے سینہ کہ دوا وہیں ملے گی، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھ لے چلو مدینہ۔